بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ چارلز جب کھڑے کھڑے تھک گیا تو وہ ٹہلتا ہوا کنٹرول کیبن کی طرف بڑھنے لگا۔ چارلز ریڈ سیکشن سے متعلق تھا اور اس کی ڈیوٹی مین پوائنٹ کی بیرونی حفاظت پر لگائی گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں کوئی غلط آدمی کی تو ایک طرف مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ 10 کلومیٹر دور پروجیکٹ کے چاروں طرف RC-31 بیرم سرکل قائم ہے، اس لیے بس وہ ڈیوٹی ہی پوری کر رہا تھا۔ لیکن چونکہ ڈیوٹی بہرحال ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ ریڈ سیکشن کے مخصوص کیبن میں جا کر آرام تو نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب وہ کھڑے کھڑے تھک گیا تو ٹہلتا ہوا کنٹرول کیبن کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے واکر اور ٹیک وڈ کو جیپ پر بیٹھ کر ریڈ کیبن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ اس سے پہلے ٹموتھی اسی جیپ پر بیٹھ کر اکیلا کنٹرول کیبن میں آیا تھا، اور اس کے بعد اسے ریڈ سیکشن کے انچارج ٹیک وڈ کو پیدل چل کر کنٹرول کیبن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر واکر اور ٹیک وڈ کی واپسی پر وہ سمجھ گیا تھا کہ اب کنٹرول کیبن میں باس ٹموتھی اکیلا ہوگا۔ ٹموتھی کو گو اس سارے پروجیکٹ کا انچارج تھا، لیکن ایک مخصوص وجہ سے وہ چارلز کا بڑا لحاظ کرتا تھا، اور اسے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد وہ چارلز کو اسرائیل کی اہم ترین دفاعی لیبارٹری میں، جہاں ٹموتھی کام کرتا تھا، سیکیورٹی میں اچھا عہدہ لے کر دے گا۔ اور وہ خاص وجہ یہ تھی کہ چارلز کی چھوٹی بہن ماریا کی ٹموتھی سے منگنی ہو چکی تھی، اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد واپسی پر ان کی شادی طے تھی۔ چارلز کو معلوم تھا کہ پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ 2-3 روز کے اندر مکمل ہو جائے گا، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، ٹموتھی کنٹرول روم میں اکیلا ہے، وہ اسے یاد دلا دے کہ واپسی پر وہ سب سے پہلے اس کا کام کرے گا۔ چنانچہ وہ ٹہلتا ہوا کنٹرول کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ کیبن کے قریب پہنچا، اسے ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کمال ہے، ٹموتھی کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہا؟ چارلز نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور لاشعوری طور پر اس کے قدم تیز ہو گئے۔ کنٹرول کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ٹرانسمیٹر کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کیبن میں داخل ہوا بری طرح چونک پڑا، کیونکہ کیبن خالی تھا، ٹموتھی وہاں موجود نہ تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر میز کے سامنے فرش پر خون کے دھبوں پر پڑی، اور وہ چونک پڑا، اور پھر اس کی تیز نظریں دھبوں کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہوئی ایک سائڈ پر موجود بڑی سی الماری کی طرف گھوم گئی۔ ٹرانسمیٹر کی آواز اب بند ہو گئی تھی، شاید دوسری طرف سے کال کرنے والا مایوس ہو گیا تھا، لیکن چارلز کا ذہن اب ٹرانسمیٹر سے زیادہ خون کے دھبوں اور ٹموتھی کی گمشدگی میں الجھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھا، اور پھر اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ الماری کے پیچھے ٹموتھی کی گولیوں سے چھلنی لاش پڑی تھی۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہوا؟ اوہ، یہ کیا ہوا؟ چارلز حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ سازش، غداری، اوہ، واکر اور ٹیک وڈ دونوں نے غداری کی ہے، اوہ۔ چارلز کے دماغ میں ٹموتھی کی لاش دیکھتے ہی فوراً یہ خیال آیا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے موڑا، اور پھر کیبن سے باہر نکل کر وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا مین پوائنٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ واکر اور ٹیک وڈ دونوں ریڈ کیبن کی طرف گئے ہیں، اور چونکہ وہ یہ بات سوچ چکا تھا کہ واکر اور ٹیک وڈ دونوں ہی غدار ہیں اور انہوں نے ٹموتھی کو ہلاک کیا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں فوری خیال یہ آیا کہ اب یہ دونوں مل کر پروجیکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ کنٹرول کیبن سے نکل کر بے تحاشا انداز میں دوڑتا ہوا مین پوائنٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا بات ہے چارلز، کیوں اس طرح دوڑ رہے ہو؟ مین پوائنٹ کے سامنے کھڑے ٹیک وڈ کے نائب رابرٹ نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ ٹیک وڈ کے بعد ریڈ سیکشن کا انچارج وہی تھا۔ غداری، ٹموتھی کو قتل کر دیا گیا ہے، چارلز نے دوڑتے دوڑتے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ رابرٹ اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹموتھی کی لاش کنٹرول روم میں ایک الماری کے پیچھے چھپائی گئی ہے۔ واکر اور ٹیک وڈ دونوں غدار ہیں، وہ دونوں اکٹھے ریڈ کیبن کی طرف گئے ہیں۔ اب وہ یقیناً مین پوائنٹ کو اڑانے کی کوشش کریں گے، چارلز نے تیزی سے لہجے میں کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ اوہ، ہمیں مین پوائنٹ کی حفاظت کے لیے ہنگامی انتظامات کرنے ہوں گے۔ تم یہاں رکو، میں اندر جیمز کو اطلاع کر دوں تاکہ فوری طور پر مین پوائنٹ کے گرد 06 نظام قائم کیا جا سکے، رابرٹ نے کہا، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا ریت میں بنے ہوئے مصنوعی دروازے میں داخل ہو گیا۔ چارلز کا ذہن ابھی تک بھونچال کی زد میں تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ واکر اور ٹیک وڈ اس حد تک غداری پر اتر آئیں گے، لیکن صورتحال اس کے سامنے تھی۔ اور پھر اچانک دور سے جیپ کی آواز سنتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا۔ جیپ کی آواز ریڈ کیبن کی طرف سے آ رہی تھی، اور چارلز نے بے اختیار مشین گن کاندھے سے اتار کر ہاتھوں میں لے لی۔ دوسرے لمحے جیپ تیزی سے موڑ کاٹتی ہوئی نظر آئی،
اور پھر وہ انتہائی رفتاری سے دوڑتی ہوئی کنٹرول کیبن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چارلز خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جیپ اس سے کافی فاصلے پر سے گزری تھی اور اس کی رفتار بھی بے حد تیز تھی، لیکن چارلز چونکہ اب پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا آدمی ایشیائی اور اجنبی تھا۔ جیپ کنٹرول کیبن کی سائیڈ میں جا کر غائب ہو گئی اور چارلز بری طرح اچھل کر مین پوائنٹ کے دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ دروازے کے اندر گہرائی میں ایک بہت وسیع مصنوعی سرنگ تیار کی گئی تھی تاکہ پروجیکٹ مشینری مدفون مقبرے میں لے کر جائی جا سکے، اور مدفون مقبرے کے قریب ہی ریت کے اندر ایک بڑا کمرہ بھی بنایا گیا تھا جس میں اس پروجیکٹ کا عملی طور پر کنٹرول آفس قائم کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں مشینری کو مسلسل آپریٹ کرنے کے لیے بڑی اور جدید آپریٹنگ مشینری بھی نصب تھی، اور اس مشینری کو ورک آرڈر میں رکھنے کے لیے بڑی بڑی ایٹامک بیٹریاں بھی نصب کی گئی تھیں۔ اس آپریشن روم کا انچارج جیمز تھا۔ چارلز سرنگ میں دوڑتا ہوا جیسے ہی آپریشن روم میں پہنچا، وہاں موجود جیمز اور رابرٹ دونوں چونک پڑے۔ وہ دونوں ایک مشین پر جھکے ہوئے اس سے آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہوا چارلز؟ دونوں بری طرح چونک کر بولے۔ باس ٹیموتھی جن ایشیائی کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، ان میں سے ایک جیپ میں بیٹھ کر ریڈ کیبن سے کنٹرول کیبن کی طرف گیا ہے۔ وہ خود جیپ چلا رہا تھا اور اکیلا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، چارلز نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ واکر اور ٹیک وڈ ان لوگوں سے مل گئے ہیں، یا پھر یہ ان لوگوں سے کے پہلے سے ساتھی ہیں، جیمز اور رابرٹ دونوں نے کہا۔ تم 06 آن کرو، پہلے یہ کام کرو تاکہ مین پوائنٹ ہر لحاظ سے محفوظ ہو سکے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، رابرٹ نے چیختے ہوئے کہا، اور جیمز سر ہلاتا ہوا دوبارہ مشین پر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ وہ بٹن آن کرنے کے ساتھ ساتھ مشینیں جس ایٹامک بیٹری سے منسلک تھیں، اس کو بھی دوڑ کر ایڈجسٹ کرتا، اور پھر جیسے مشین پر ایک سرخ رنگ کا بلب جلا، جیمز کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے جلدی سے مشین پر لگے ہوئے مختلف میٹرز پر حرکت کرتی ہوئی لائنوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کنٹرول کیبن کو 06 سے باہر رکھنا، ورنہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اب ایسا ہی کرنا ہے، بلکہ ریڈ کیبن اور اس کے گرد کے علاقے کو بھی آف رکھنا ہے، نہ جانے یہ لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، جیمز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے 2 بڑے میٹرز کے نیچے موجود نوبوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ جب سوئیاں ایک جگہ پر اس کے حسب منشا ایڈجسٹ ہو گئی، تو اس نے نوبوں کو چھوڑ کر مشین کے نیچے موجود سرخ رنگ کے ہینڈل کو ایک جھٹکے سے نیچے کیا، اور دوسرے لمحے اسکرینوں پر سرخ رنگ کی ایک دیوار سی آسمان تک جاتی دکھائی دی۔ یہ دیوار مین پوائنٹ سے زیادہ 20 گز کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ 06 آن ہو گیا ہے۔ اب مین پوائنٹ کے گرد چاروں طرف 20 میٹر کے فاصلے پر دیوار قائم ہو گئی ہے، جسے کسی صورت بھی عبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ نظام زیادہ سے زیادہ 36 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں، جیمز نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی تو بن گیا، ہم بھی تو 06 سے باہر نہیں نکل سکتے، پھر ان لوگوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ رابرٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہمیں اسرائیل سے مدد مانگنی پڑے گی، جیمز نے کہا۔ لیکن وہ امداد کیسے آ سکتی ہے؟ 20 کلومیٹر دور چاروں طرف RC-31 بیرم سرکل کام کر رہا ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو تب تک اسرائیل سے بھی کوئی امداد اندر داخل نہیں ہو سکتی، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، واقعی اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، پھر کیا کیا جائے؟ جیمز نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، ایک سائڈ پر موجود ٹرانسمیٹر نما مشین سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اوہ، کنٹرول کیبن سے کال کیا جا رہا ہے، جیمز نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ یقیناً وہی ایشیائی ہوگا، مجھے بات کرنے دو، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس ٹرانسمیٹر نما مشین کی طرف دوڑ پڑا۔ جیمز اور چارلز بھی اس کے ساتھ تھے۔ جیمز نے جلدی سے اس کے مختلف بٹن دبائے۔ ہیلو، ٹیموتھی کالنگ فرام کنٹرول آفس، اوور۔ بٹن دبتے ہی ٹیموتھی کی آواز ٹرانسمیٹر سے برآمد ہوئی، اور ان تینوں کو یہ آواز سن کے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سروں پر بم پھٹ گئے ہوں۔ چارلز کہہ رہا تھا کہ ٹیموتھی ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ ٹیموتھی کال کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ اور آواز بالکل درست تھا۔ جیمز اور رابرٹ دونوں چونک کر چارلز کو دیکھنے لگے، اور چارلز کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ ٹیموتھی بار بار کال کر رہا تھا۔ نہیں، یہ ٹیموتھی نہیں ہو سکتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھی ہے، یہ وہی ایشیائی ہے، وہ ٹیموتھی کے لہجے میں بات کر رہے ہیں، چارلز نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، آپریشن روم مین پوائنٹ، رابرٹ بول رہا ہوں، اوور، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ رابرٹ، یہ اسکرین پر سرخ دیوار کیوں نظر آنے لگ گئی ہے؟ اوور، ٹیموتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ 06 ہے، آپ اپنی شناخت کرائیں، تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ 06 کیوں آن کیا گیا ہے، اوور، رابرٹ نے سخت لہجے میں کہا۔
کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو مجھ سے شناخت مانگ رہے ہو؟ جلدی بتاؤ یہ 06 کیوں آن کیا گیا ہے؟ اسے فوراً ختم کرو۔ اوور، ٹیموتھی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سوری باس، پہلے آپ اپنی شناخت کریں۔ اسپیشل کوڈ۔ اوور، رابرٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ اسپیشل کوڈ؟ گولڈن سینڈ پروجیکٹ۔ ٹیموتھی۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے آپ کا اسپیشل کوڈ پوچھا ہے، پروجیکٹ کا نہیں۔ اوور، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ اوور، ٹیموتھی نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اسپیشل کوڈ بتائیں ورنہ ہم چارلز کی رپورٹ پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ اصل ٹیموتھی نہیں ہیں بلکہ وہ ایشیائی ہیں جو ٹیک ووڈ اور واکر کے ساتھ مل کر غداری کر رہے ہیں۔ اوور، رابرٹ نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا احمق آدمی؟ 06 کو فوراً ختم کرو ورنہ سارے ریڈ میزائل بلاسٹ ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ 06 آن ہونے سے درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ جاتا ہے اور ریڈ میزائل بھی بلاسٹ ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ایک بھی ریڈ میزائل بلاسٹ ہو گیا تو سارا صحرائی فضا میں اڑ جائے گا، پروجیکٹ سمیت۔ اوور، دوسری طرف سے ٹیموتھی نے چیختے ہوئے کہا، اور رابرٹ نے چونک کر جیمز کی طرف دیکھا۔ میں جیمز بول رہا ہوں باس۔ ٹیموتھی، میں ساری بات واضح کر دوں۔ چارلز کنٹرول کیبن میں گیا، اس سے وہاں ٹیموتھی کی لاش اپنی آنکھوں سے الماری کے پیچھے پڑی دیکھی، جس کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ اس سے پہلے اسے واکر اور ٹیک ووڈ کو جیپ میں بیٹھ کر ریڈ کیبن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ٹیموتھی کی لاش دیکھتے ہی وہ فوراً مین پوائنٹ پر آیا، اسے رابرٹ سے بات کی اور رابرٹ میرے پاس آ گیا تاکہ مین پوائنٹ کی حفاظت کے لیے 06 آن کر دیا۔ اس دوران آپ کی ایک کال آئی۔ اب یا تو چارلز جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ بھی ٹیموتھی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں جب تک آپ اپنی اسپیشل شناخت نہ کرائیں گے ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ چارلز جھوٹا ہے؟ اور جہاں تک 06 آن ہونے سے ریڈ میزائل کے بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے، میں اس خطرے کو سمجھتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اوور، جیمز نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چارلز بالکل احمق ہے، دن کو خواب دیکھتا ہے۔ کہاں ہے چارلز؟ اس سے میری بات کراؤ۔ اوور، دوسری طرف سے ٹیموتھی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ میں چارلز بول رہا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹیموتھی کی لاش دیکھی ہے اور تمہیں جیپ چلا کر کنٹرول روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اوور، چارلز نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا۔ تم ایک نمبر احمق ہو چارلز، بالکل قطعی احمق۔ تم نے صرف شکل دیکھ کر سارے اندازے لگا لیے۔ جو لاش تم نے دیکھی ہے وہ اس ایشیائی کی ہے۔ میں نے اس پر اپنا میک اپ کر دیا تھا اور خود اس کے میک اپ میں ریڈ کیبن میں گیا تاکہ اس ایشیائی کے ساتھیوں سے اصل بات اگلوائی جا سکے۔ وہ انتہائی خطرناک لوگ تھے، ان پر ہم نے تشدد کے سارے حربے استعمال کر دیے لیکن انہوں نے زبان نہ کھولی۔ اس پر مجھے یہ چال چلنی پڑی، تب جا کر میں ان سے خاص باتیں اگلوانے میں کامیاب ہوا ہوں، اور تم نے صرف شکل دیکھ کر بغیر تحقیق کے اتنا بڑا اقدام کر لیا۔ اوور، ٹیموتھی نے کرخت لہجے میں جواب دیا، اور اس کا لہجہ سن کر چارلز ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت چمک پیدا ہو گئی تھی کیونکہ ٹیموتھی کا لہجہ اس کے ساتھ بالکل افسروں اور ماتحتوں جیسا تھا۔ حالانکہ ٹیموتھی بہرحال اس کا بہنوئی بننے والا تھا، اور جب سے یہ منگنی ہوئی تھی ٹیموتھی کا چارلز کے ساتھ پہلا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کب پورا کر رہے ہیں؟ اوور، چارلز نے چمک کر کہا۔ احمق آدمی، وہ بھی پورا ہو جائے گا، یہ وقت ہے وعدہ یاد دلانے کا۔ اوور، ٹیموتھی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور چارلز ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ٹیموتھی اصل ہے، کیونکہ اگر وہ نقلی ہوتا تو یقیناً یہی جواب دیتا کہ کیسا وعدہ، لیکن ٹیموتھی نے جو جواب دیا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹیموتھی کو وعدے کے بارے میں علم ہے، اور واقعی یہ وقت وعدے یاد دلانے کا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری۔ اوور، چارلز نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا، اور اسے مطمئن دیکھ کر رابرٹ اور جیمز دونوں نے ہونٹ بھیج لیے۔ ان کے چہروں پر بھی اب ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے ان سے بھی چارلز کی طرح جذباتی حماقت ہو گئی ہو۔ باس ٹیموتھی، آئی ایم سوری، لیکن باس ٹیک ووڈ کہیں؟ اس سے میری بات کہیں۔ اوور، رابرٹ نے آگے بڑھ کر کہا۔ ٹیک ووڈ ریڈ کیبن میں ہے، اگر کہو تو میں اسے وہاں سے بلا لاؤں تاکہ تمہارا اطمینان ہو جائے۔ اوور، ٹیموتھی نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا۔ بالکل، آپ ان سے میری بات کریں، بلکہ واکر سے بھی بات کریں، تب ہمارا مکمل اطمینان ہو جائے گا۔ اوور، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، ویٹ کرو، میں فون پر انہیں کال کر کے بلاتا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ عجیب الجھن پیدا ہو گئی ہے، جیمز نے کہا۔ اگر باس ٹیک ووڈ اور واکر بات کرتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے۔ باس ٹیموتھی بے حد عقل مند ہے اور تیز ترار آدمی ہے، اسے واقعی حربہ اختیار کیا ہوگا کہ ان کے ساتھی کا میک اپ کر کے ان سے راز اگلوا لیا ہوگا۔ رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہیلو ہیلو، ٹیموتھی کالنگ۔ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر ٹیموتھی کی آواز سنائی دی۔
یس رابرٹ اٹینڈنگ، اوور، رابرٹ نے کہا۔ ٹیک وڈ اور واکر سے بات کرو، وہ اہم کام میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے کنٹرول کیبن تک فوراً نہیں آ سکتے۔ فون کا ریسیور میں ٹرانسمیٹر کے ساتھ لگا دیتا ہوں تاکہ تم بات چیت کر کے تسلی کر لو، اوور، ٹیموتھی نے کہا۔ یس سر، بات کریں، اوور، رابرٹ نے جواب دیا۔ ہیلو، ٹیک وڈ اسپیکنگ۔ کیا بات ہے رابرٹ؟ باس ٹیموتھی بتا رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی شک کر رہے ہو اور تم نے جیمز کو کہہ کر 06 آن کرا دیا ہے۔ کیا تم احمق ہو گئے ہو؟ اوور، ٹرانسمیٹر سے ہلکی آواز ابھری۔ یہ آواز بتا رہی تھی کہ بات کرنے والا فون پر بات کر رہا ہے۔ باس، بس غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اب آپ کی آواز سن کر مجھے تسلی ہو گئی ہے، اوور، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ٹیک وڈ کی آواز اور لہجہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ٹیک وڈ ہمیشہ اس طرح جذباتی اور جارحانہ انداز میں بات کرنے کا عادی تھا۔ نانسنس، ایسی غلط فہمیاں بعض اوقات پورے پروجیکٹ کو لے ڈوبتی ہیں، اوور، دوسری طرف سے ٹیک وڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہیلو، میں جیمز بول رہا ہوں، واکر سے میری بات کریں، وہ میرا انچارج ہے۔ میری تسلی بھی ضروری ہے، اوور، اس بار جیمز بول پڑا۔ کیا مصیبت پیدا کر دی ہے تم لوگوں نے؟ ایک تو ہم دشمنوں سے نمٹ رہے ہیں، ایک تم لوگوں نے یہ کیسا بکھیڑا پیدا کر دیا ہے؟ بات کرو واکر سے، اوور، ٹیک وڈ نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لوں گا، مگر میری بات ہونی ضروری ہے، اوور، جیمز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہیلو جیمز، میں واکر بول رہا ہوں، کیا تم سب کا دماغ خراب ہو گیا؟ تمہیں کسی کی بات پر یقین نہیں آ رہا؟ جانتے ہو کہ باس ٹیموتھی چاہے تو تم تینوں کا کورٹ مارشل کرا سکتا ہے، اوور، واکر کی آواز سنائی دی۔ جناب، سچویشن ہی ایسی بن گئی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، اب میں 06 ختم کر دیتا ہوں، اوور، جیمز نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ واکر نے کورٹ مارشل کے الفاظ کہہ کر اس کی پوری تسلی کرا دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف واکر کو ہی علم ہے کہ اس پروجیکٹ میں سائنسدانوں کو پہلے سے مطلع کر دیا گیا تھا کہ ان کی طرف سے ہونے والی حماقت پر اسپیشل ایجنسی ان کا کورٹ مارشل کرا سکتی ہے، کیونکہ یہ سارا پروجیکٹ وزارت دفاع کے انڈر آتا ہے۔ جلدی ختم کرو، میں نے باس ٹیموتھی سے کہہ دیا ہے کہ وہ تم لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے، اوور، واکر نے جواب دیا۔ یس سر، میں ختم کر رہا ہوں 06 نظام، اوور، جیمز نے کہا۔ جلدی ختم کرو اور پھر مجھ سے بات کرو، انتہائی سیریس مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے تمہیں کال کیا تھا، اوور، اس بار ٹیموتھی کی تیز اور واضح آواز سنائی دی، کیونکہ وہ فون کی بجائے براہ راست ٹرانسمیٹر سے بات کر رہا تھا۔ یس سر، اوور، جیمز نے کہا، اور پھر ٹیموتھی کی طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور تیزی سے 06 آپریٹنگ مشین کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کی نظریں اسکرینوں پر جمی ہوئی تھیں جن پر سرخ رنگ کی دیوار سی چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اس سرخ رنگ کی دیوار کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ کلثوم، فواد اور سپر فیاض تینوں نے مین پوائنٹ کے گرد سرخ رنگ کی دیوار پیدا ہوتے خود اس کنٹرول کیبن کی طرف آ گئے تھے، کیونکہ اس سرخ رنگ کی دیوار جو زمین سے نکل کر آسمان تک بلند ہو گئی تھی نے انہیں حیران کر دیا تھا، اور انہیں دراصل خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں عمران کسی چکر میں نہ پھنس گیا ہو۔ لیکن یہاں آ کر جب انہوں نے عمران کو صحیح سلامت دیکھا تو انہیں تسلی ہو گئی۔ عمران نے انہیں اندر داخل ہوتے ہی دیکھ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، اس لیے وہ بالکل خاموش رہے، اور پھر عمران نے ان کے سامنے جس طرح مختلف لہجے اور انداز میں کبھی ٹرانسمیٹر سے ذرا پیچھے ہٹ کر اور کبھی آگے بڑھ کر باتیں کی، ان کے ذہن حیرت کی وجہ سے گھوم کر رہ گئے تھے۔ کلثوم کے چہرے پر تو واقعی ایسے آثار پیدا ہو گئے تھے جیسے اسے کامل یقین ہو گیا ہو کہ عمران انسان ہی نہیں ہے بلکہ لازماً کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے۔ کم از کم اس کے ذہن کے مطابق کوئی انسان اس طرح تیزی سے لہجے اور آوازیں اور انداز نہیں بدل سکتا۔ سپر فیاض کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ عمران میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، لیکن کسی مشن میں عملی طور پر عمران کی کارکردگی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اسے پہلی بار موقع ملا تھا، اور عمران نے جس طرح اس مشن میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اس نے واقعی عمران کی عزت ان کے دل میں اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ جبکہ فواد کا واسطہ پہلی بار عمران سے پڑا تھا، وہ چونکہ ملٹری سیکرٹ سروس سے متعلق رہا تھا اس لیے وہ ایسے مشنز پر کام کرنے کی ٹیکنیک سمجھتا تھا، لیکن جن کا صلاحیتوں کا مظاہرہ عمران کر رہا تھا ایسی صلاحیتوں کا تو وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا، اس لیے اس کی نظروں میں عمران کے لیے بے پناہ عقیدت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے میرے گلے کی ساری گراریاں بھی گھوم گھوم کر ٹوٹ گئی ہیں، عمران نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم آدمی نہیں ہو، انسان نہیں ہو، کلثوم سب سے پہلے بول پڑی۔ چلو ایک مسئلہ تو ختم ہوا، میں خواہ مخواہ انسانوں میں شادی کرنے کا سوچتا رہا، اب مجھے کوئی پری ڈھونڈنی پڑے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور فواد کے حلق سے بے اختیار کہکا نکل گیا، جبکہ کلثوم نے مسکرا کر دوسری طرف منہ کا پھیر لیا
یہ 06 ختم ہونے کے بعد کیا پروگرام ہے؟ فیاض نے کہا۔ بتایا تو ہے، پری کی تلاش۔ بس اب تو یہی پروگرام رہ گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پریاں صحراؤں میں نہیں ہوتی، پرستان میں ہوتی ہیں، کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب پانی میں پری ہو سکتی ہے تو صحرا میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ واہ کیا خوبصورت رنگ ہوں گے، ریت کی طرح سنہری اور پیلا رنگ، عمران نے کہا، اور اس بار فواد بول پڑا۔ پانی کی پری سے مطلب جل پری ہے؟ تو وہ تو مچھلی ہوتی ہے، فواد نے کہا۔ وہ مچھلی ہوتی ہے تو صحرا کی پری کسی ریت کے ٹیلے کی طرح ہوتی ہوگی۔ بہرحال ہوگی تو پری ہی نا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، کلثوم جیسی پری تو ملنے سے رہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلثوم ایک بار پھر شرما کر رہ گئی۔ اسی لمحے مشین سے گونج سی پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اسکرینوں پر سے سرخ رنگ کی چادر یک لخت غائب ہوتی چلی گئی، اور اب مین پوائنٹ اسکرینوں پر نظر آنے لگا۔ لیکن اب باہر موجود افراد میں سے کوئی نظر نہ آ رہا تھا، شاید وہ اندر چلے گئے تھے۔ اب میری بات سن لو، ہم نے اب اس مین پوائنٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ ریڈ میزائل باہر ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ تمام لوگ اندر جا چکے ہیں۔ میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ فواد اور فیاض تم دونوں نے ریڈ میزائل کی آڑ میں پوزیشنیں لے لینی ہیں تاکہ وہ لوگ ریڈ میزائل پر قبضہ نہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ احمق ریڈ میزائل ہی پر فائر کر دیں، اور کلثوم یہیں رہے گی، عمران نے کہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، کلثوم نے فوراً ہی فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران بھی اس کی بات کا جواب دیتا، ٹرانسمیٹر بول پڑا، اور عمران نے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جیمز کالنگ، اوور۔ جیمز کی آواز سنائی دی۔ یس، ٹیموتھی اٹینڈنگ فرام کنٹرول کیبن، اوور، عمران نے ٹیموتھی کے لہجے میں کہا۔ میں نے 06 نظام ختم کر دیا ہے، کیا اب ہم دوبارہ اپنے کام شروع کر دیں جو ہم نے 06 کی وجہ سے عارضی طور پر روک دیے تھے؟ اوور، دوسری طرف سے جیمز نے کہا۔ ہاں، میں نے اسکرینوں پر چیک کر لیا ہے، لیکن کام بعد میں شروع ہوگا، پہلے ایک اہم مسئلہ سلجھانا ہے جس کے لیے میں نے تمہیں پہلے بھی ٹرانسمیٹر پر کال کیا تھا، اوور، عمران نے کہا۔ جی فرمائیے، اوور، جیمز نے جواب دیا۔ ان ایشیائی اور مصری افراد سے ہمیں جو معلومات ملی ہیں، ان سے پتہ چلا ہے کہ اس مدفون مقبرے میں دراصل پاک ایشیا حکومت بھی ایک خاص وجہ سے دلچسپی لے رہی ہے، اور اس مقصد کی خاطر یہ ایشیائی لوگ ڈاکٹر عمر عبدال کے پاس آئے تھے، اور پھر وہ لوگ ڈاکٹر عمر عبدال کی بیٹی اور ایک مقامی ماہر کو ساتھ لے کر اپنی جانوں پر کھیل کر یہاں تک پہنچ گئے۔ ان کا لیڈر عمران تو میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، اور میں اس کے میک اپ میں ہوں تاکہ ان لوگوں سے اصل بات اگلوائی جا سکے۔ جو کچھ اب تک معلوم ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مدفون مقبرے کے ارد گرد کے علاقے میں ڈسٹرم 11 نوٹ دھات کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس دھات کی موجودگی کا پتہ ایکلیمیا کے ایک مخصوص سائنسی خلائی سیارے نے لگایا تھا، لیکن اس ریسیونگ سینٹر میں جہاں یہ معلومات سیارے سے بھیجی جاتی ہیں، ایک پاک ایشیائی سائنسدان عارف بھی کام کرتا ہے۔ عارف نے وہ معلومات غائب کر لی اور انہیں خفیہ طور پر پاک ایشیا بھیجوا دیا، کیونکہ ڈسٹرم 11 نوٹ نامی دھات انتہائی نایاب دھات ہے، اور ایکلیمیا، روسیہ اور ہمارے ملک اسرائیل سمیت شگران بھی اس دھات کی تلاش میں پوری دنیا میں سرگرداں ہیں۔ اس دھات کی معمولی سی مقدار سے ڈسٹرم بم بنایا جا سکتا ہے، اور ایک ڈسٹرم بم میں اتنی طاقت ہوگی کہ ایک ڈسٹرم بم کسی بھی ملک کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ اور اگر اس دھات کا اتنا بڑا ذخیرہ مل جائے جتنا یہ لوگ بتا رہے ہیں، تو پھر یوں سمجھو کہ اسرائیل پوری دنیا کی دفاعی طاقت سے بھی ہزاروں گنا زیادہ طاقتور بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل کا یہ خواب کہ یہودیوں کی عظیم ترین سلطنت پوری دنیا پر قائم کی جا سکے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، صحیح معنوں میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہیں کال کرنے سے پہلے S1 سے بات کی تھی۔ S1 نے فوراً اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام سے بات کی، اور فوری طور پر یہ بات طے کی گئی کہ گولڈن سینڈ پروجیکٹ سے اس دھات کے ذخیرے کی تلاش کہیں زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کی مدد سے اس ذخیرے تک پہنچوں، اور پھر ذخیرے پر قبضہ کر لینے کے بعد ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل سے خصوصی ماہرین اور سائنسدان بھیجے جائیں گے جو خفیہ طور پر اس ذخیرے کو اسرائیل میں منتقل کریں گے، اور جب تمام ذخیرہ منتقل ہو جائے گا تب گولڈن سینڈ پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم کے ملتے ہی میں نے ایک پلاننگ کی ہے۔ ان لوگوں سے جو کاغذات ملے ہیں، ان پر ریڈ کیبن میں واکر اور ٹیک وڈ کام کر رہے ہیں تاکہ اس ذخیرے کا سراغ لگایا جا سکے، لیکن یہ کاغذات کسی مخصوص کوڈ میں ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے لیڈر عمران کا روپ دھار کر انہیں یقین دلایا ہے کہ میں نے بطور عمران بہت بڑا لالچ دے کر ٹیموتھی کو گانٹ لیا ہے، اور ٹیموتھی ان سے تعاون کرنے پر تیار ہے، کیونکہ ان میں ایک شخص جس کا نام فیاض ہے اور جسے سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ ظاہر کیا گیا ہے، دراصل وہی سائنسدان عارف ہے جس نے یہ معلومات ایکلیمیا سے چرا کر پاک ایشیا بھیجی تھی، اور دوسرا آدمی فواد صحرائی علم کا بہت بڑا ماہر ہے۔ اس فواد کا آئیڈیا ہے کہ ذخیرے کا راستہ اس مدفون مقبرے سے ہی مل سکتا ہے،
چنانچہ یہ طے ہوا ہے کہ ٹیموتھی مین پوائنٹ سے اپنے سب آدمیوں کو کسی بہانے سے نکال کر ایک علیحدہ جگہ پر اکٹھا کر دے گا. اس طرح مین پوائنٹ خالی ہو جائے گا اور اس دوران وہ اس گروپ کو مدفون مقبرے میں جانے کی اجازت دے گا. اس طرح یہ لوگ اس ذخیرے کا راستہ تلاش کریں گے. میں بطور عمران ان کے ساتھ رہوں گا. پھر جیسے ہی ذخیرے کا راستہ مل جائے گا یا اس کا راز پتہ چل جائے گا میں فوری طور پر ایکشن میں آ جاؤں گا اور اس عورت اور مردوں کو ہلاک کر دوں گا. اس کے بعد میں S1 کو کال کروں گا اور پھر ذخیرے کی منتقلی کا کام شروع کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ میں نے واکر اور ٹیک وڈ کو بھی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے. ان ایشائیوں کو یقین دلانے کے لیے وہ ریڈ کیبن میں رہیں گے. لیکن تم نے درمیان میں ایک نیا مسئلہ 06 کا کھڑا کر دیا تھا. بہرحال یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب ہم نے فوری طور پر اس کی پلاننگ پر عمل کرنا ہے. تم ایسا کرو کہ مین پوائنٹ میں موجود تمام آدمیوں کو ساتھ لے کر مین پوائنٹ کے شمال سے ہوتے ہوئے ریڈ کیبن میں چلے جاؤ. میں ان ایشیاؤں کو لے کر مین پوائنٹ میں جاؤں گا اور پھر جیسے ہی ذخیرے کا راز ملے گا میں انہیں ہلاک کر کے واکر کو کوشن دوں گا اور پھر آپ سب لوگ واپس آ جائیں. اوور. عمران نے گھما پھرا کر ایک نئی کہانی گھڑ کر انہیں سنا دی. اسے خود احساس تھا کہ اس کہانی میں بے پناہ جھول ہے، لیکن وہ پہلے رابرٹ، چارلز اور جیمز کو ٹریٹ کر چکا تھا، اس لیے اسے ان کی ذہنی حیثیت کا علم ہو گیا تھا. اسے یقین تھا کہ یہ لوگ اس قدر ذہین نہیں ہیں کہ اس کی کہانی کی خامیوں کو فوری طور پر تلاش کر سکیں. اوہ لیکن باس، ہو سکتا ہے یہ ایشیائی اندر جا کر پروجیکٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں. اوور. جیمز نے کہا. اوہ تو مجھے S1، واکر اور ٹیک وڈ سب کو احمق سمجھتے ہو، اس لیے تو میں ان کے لیڈر کے روپ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اوور. عمران نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بس مجھے ایسے ہی خیال آ گیا تھا سر. پھر ہم واپس باہر آ جائیں سر. اوور. جیمز نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں تم سب ایک ایک کر کے مین پوائنٹ سے نکلو اور شمال سے گھوم کر ریڈ کیبن کی طرف چلے جاؤ. ٹیک وڈ اور واکر دونوں وہاں موجود ہیں. بس یہ خیال رہے کہ اندر کوئی آدمی باقی نہ رہے. جب تم سب یہاں سے نکل کر شمال کی طرف گھوم جاؤ گے تو میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر مین پوائنٹ میں داخل ہو جاؤں گا. میں اس دوران انہیں ریڈ کیبن سے ساتھ لے لوں گا. تم سب نے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر اندر مین پوائنٹ چھوڑ دینا ہے. پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا ہے اور رات پڑنے والی ہے. اگر رات پڑ گئی تو پھر رسک بڑھ جائے گا. یہ لوگ کسی وقت بھی چوکنا ہو سکتے ہیں. اوور. عمران نے کہا. یس سر. اوور. دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور ایک طویل سانس لے کر پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پہنچنے لگا. اس سے واقعی خوفناک مشن کو صرف اپنی ذہانت سے بغیر انگلی ہلائے کنٹرول کر لیا تھا، ورنہ اگر ان سے مقابلہ کرنا پڑ جاتا تو ریڈ میزائل اور انتہائی حساس مشینری کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ عمران کے ذہن میں سب سے بڑا پرابلم اس ریت کی مصنوعی سرنگ کا تھا. معمولی سی گڑبڑی سے یہ سرنگ بیٹھ سکتی تھی اور ظاہر ہے پھر وہ لوگ ٹنوں ریڈ کے نیچے دب سکتے تھے. کمال ہے، واقعی کمال ہے، فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. خالی کمال ہے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تمہیں فوراً ریڈ کیبن سے ہو کر شمال کی طرف سے آنے والے راستے پر مورچہ بند ہونا پڑے گا. ریڈ کیبن میں بے پناہ جدید اسلحہ موجود ہے. تم یہ اسلحہ لے لینا اور اس کے بعد تمہارا کام ان سب کا مکمل خاتمہ ہے. مجھے اس کنٹرول روم میں رہنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی شمال کی طرف جانے کی بجائے کنٹرول روم کی طرف آ جائے. جب یہ سب مین پوائنٹ سے نکل کر شمال کی طرف گھوم کر جائیں گے تو میں اور کلثوم یہاں سے نکل کر مین پوائنٹ کی طرف سے ہو کر ان کے عقب میں آ جائیں گے اور پھر ان سب کے خاتمے کے ساتھ ہی ہمارا مشن بھی مکمل ہو جائے گا. جلدی کرو، ان کے نکلنے سے پہلے جیپ لے کر مین پوائنٹ کراس کر جاؤ. جلدی. اور سنو، ذرا سی حماقت نہ ہو، ان میں سے کوئی زندہ نہ بچ سکے. فواد تم اس مشن کے انچارج ہوگے. جلدی جاؤ، بھاگو. عمران نے تیز لہجے میں کہا اور فواد اور فیاض سے ہلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور پھر جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور دور ہوتی چلی گئی. ان دونوں کے جانے کے بعد عمران کلثوم سے مخاطب ہوا. تم کیبن سے باہر نکل کر اس کی سائڈ میں ہو کر مین پوائنٹ کو چیک کرو. اگر کوئی ادھر آتا ہوا دکھائی دے تو مجھے اطلاع دینا. میں یہاں مشین کے ذریعے یہ چیک کروں گا کہ کوئی آدمی اندر تو نہیں رہ جاتا. عمران نے کلثوم سے کہا اور کلثوم سر ہلاتی ہوئی کیبن سے باہر چلی گئی، جبکہ عمران مشین پر جھک گیا تھا اور اس نے اسے باقاعدہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اب اچھی طرح اس کی تکنیک اور ماہیت کو سمجھ گیا تھا. ابھی وہ مشین کو آپریٹ ہی کر رہا تھا کہ پاس پڑا ہوا ٹرانسمیٹر یکلخت جاگ اٹھا اور عمران چونک پڑا. لیکن جب اس نے اس کا فریکوینسی میٹر دیکھا تو وہ تبدیل ہو چکا تھا. اس کا مطلب تھا کہ کال جیمز یا اس کے ساتھیوں کی طرف سے نہیں ہے. عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہیلو ہیلو S1 کالنگ واکر فرام S ایجنسی ہیڈ کوارٹر. اوور. ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی بھاری اور کڑک آواز سنائی دی. یس واکر اٹینڈنگ. اوور. عمران نے فوراً ہی واکر کی آواز اور لہجے میں جواب دیا. تم نے اتنی دیر کال کیوں نہیں کی؟ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کس قدر بے چینی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے.
میں نے خود کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تمہاری طرف سے کال کا جواب نہیں دیا گیا، جس سے میں زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کی؟ اوور، ایس1 نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ سر، وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے اور ٹیکوڈ نے ریڈ کیبن میں جا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے بندھے ہوئے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ خاص طور پر اس عمران کے جسم کا تو 1 انچ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں گولی نہ ماری گئی ہو۔ جناب، بس میں وہاں تھا سر، اسے کال اٹینڈ نہ کر سکا تھا۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تم نے مجھے رپورٹ کیوں نہیں دی؟ اوور، ایس1 نے کہا۔ دراصل جناب، ٹیموتھی کی موت نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ مین پوائنٹ پر موجود جیمز نے یہ سمجھا کہ میں اور ٹیکوڈ غدار ہو گئے ہیں، اس لیے ہم نے مل کر ٹیموتھی کو مار ڈالا ہے۔ اسے 06 مین پوائنٹ کے گرد قائم کر دیا۔ بڑی مشکل سے اسے ساری بات سمجھائی گئی، تب اس نے یہ سرکل ختم کیا۔ اس چکر میں پھنسنے کی وجہ سے میں کال نہ کر سکا باس۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ عمران کی لاش تو موجود ہوگی؟ اوور، ایس1 نے مطمئن لہجے میں کہا۔ یس سر، موجود ہے، لیکن گولیوں سے مکمل طور پر چھلنی ہو چکی ہے۔ اوور، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ چھلنی لاش اسرائیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس شخص نے اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ساری دنیا کے مسلمان مل کر بھی اتنا نقصان نہ پہنچا سکتے، اور پوری اسرائیلی حکومت کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں یہ شخص اپنے ساتھیوں سمیت ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں لبنان نہ پہنچ جائے، کیونکہ اسرائیلی حکومت نے لبنان اور بیروت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وہاں مستقل نوعیت کی پلاننگ شروع کی ہوئی ہے۔ جب یہ پلاننگ مکمل ہو جائے گی تو پھر اس سارے علاقے کو اسرائیل میں مستقل طور پر شامل کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی اعلیٰ سطح پر ہو چکا ہے کہ صحرائے سینا اور لبنان کے سارے علاقوں میں ایسا قتل عام کیا جائے گا کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہ سکے۔ اس لیے تو یہاں گولڈن سینڈ پروجیکٹ قائم کیا جا رہا تھا کہ اگر اس قتل عام کے خلاف مسلمانوں نے کوئی جوابی ایکشن لیا تو یہاں سے ریڈ میزائل فائر کر کے پورے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور خاص طور پر مسلمانوں کے سب سے اہم مقامات جو کہ خاصی تعداد میں ہیں کا یہاں سے آسانی سے ٹارگٹ لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس پروجیکٹ کو بے پناہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن اب عمران کے خاتمے کے بعد یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ اسرائیلی اعلیٰ حکام اس عمران سے بےحد خوفزدہ ہیں، اس لیے اس کی موت کا یقین انہیں اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کی لاش ان کے سامنے رکھی جائے گی۔ چنانچہ تم اس کی لاش کو محفوظ کر کے پیک کر دو، اور مدفون مقبرے کے سامان کے ساتھ ہی اس لاش کو بھی بھجوا دینا۔ اسرائیل کے لیے یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اوور، ایس1 نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پوری تقریر ہی کر ڈالی، لیکن عمران کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلتا چلا گیا۔ یس باس۔ اوور، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اوکے، اور تم فکر نہ کرو، عمران کے خاتمے کا کارنامہ چونکہ تمہارے ہاتھوں سرزد ہوا ہے، اس لیے تمہیں اس کا پورا صلہ بھی دیا جائے گا۔ اوور اینڈ آل، ایس1 نے کہا، اور ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ تم فکر نہ کرو ایس1، عمران اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے صفائی ہستی سے نہ ختم کر دے۔ اچھا ہوا تم نے ایک اہم ترین راز بتا دیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ اسرائیل کیسے لبنان کو اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ میں تمہاری ساری پلاننگ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ میں تمہارا بھی عبرتناک حشر کروں گا کہ تم صدیوں تک اپنے زخم چاٹتے رہو۔ تمہاری نظریں ہمارے اہم ترین مقامات پر لگی ہوئی ہیں، میں تمہاری اپنی آنکھیں ہی پھوڑ دوں گا تاکہ تم اپنی غلیظ نظریں بھی ان مقامات پر نہ ڈال سکو۔ عمران نے انتہائی جذباتی انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اچانک پیچھے سے کلثوم کی آواز سنائی دی، اور عمران تیزی سے گھوم گیا۔ اس پر واقعی ایسی جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اسے کلثوم کے اندر آنے کی آہٹ تک محسوس نہ ہوئی۔ باتیں سننے والی تو کوئی ملتی ہی نہیں، اس لیے مجبوراً خود ہی بولتا ہوں اور خود ہی سنتا بھی ہوں۔ عمران نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مل جائے گی، یہاں سے واپس تو چلو۔ اور سنو، وہ سب افراد مین پوائنٹ سے باہر نکل کر اکٹھے ہوئے اور پھر اکٹھے ہی شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی تعداد 21-22 ہے، کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ دل میں کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہے۔ اوہ، اتنی بڑی بارات! ارے میں تو غریب آدمی ہوں، اتنی بڑی بارات کو تو کھانا بھی نہیں کھلا سکوں گا۔ آؤ اسے کم کریں، خواہ مخواہ کے خرچے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فضول خرچ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا، اور ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔